السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ٹاپک ہے، پچھلے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، واقعہ کربلا کا اصل تاریخی پس منظر، شہادت امام حسین علیہ السلام۔ یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری میں رمضان المبارک میں انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا۔ اس وقت بھی مسلمان 2 حصوں کے اندر تقسیم تھے۔ حضرت حسن سے یہ نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے شام پر حملے کے لیے فوج تیار کی۔ جب معاویہ کو یہ پتہ چلا تو اس نے عمر بن عاص سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا، جلد سے جلد صلح کا پیغام بھیجو، ورنہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ تو بدلے کے لیے کفن باندھ کر نکلی ہے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت حسن کو صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بس ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ کر مجھے خلیفہ بنا کر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے دیں، تاکہ ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ اس کے بعد آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ حضرت حسن مسلمانوں کے مفاد کو دیکھ کر بات مان گئے، مگر شرط رکھی کہ معاویہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ حکومت چلائیں گے، اور اپنی زندگی میں اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ چنیں گے، جو کہ اب تک خلافت کا نظام مسلسل چلا آ رہا تھا۔ شام اور عراق کی مسجدوں کے اندر آپ جو ہمارے باپ حضرت علی پر گالم گلوچ کرواتے ہیں، اسے ختم کر دیں گے، اور یوں پوری امت مسلمہ کی حکومت امیر معاویہ نے سنبھال لی، اور پورے 20 سال تک یہ اسلام کے بادشاہ بن گئے، مگر پھر بھی ان کا اس سے دل نہ بھرا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس معاہدے کو اس طرح توڑا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر کے اس کے لیے تلوار کے زور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو خلیفہ کے لیے نامزد کرنا یہ بادشاہت میں ہوتا ہے، یہ خلافت کے نظام میں نہیں۔ خلافت کے نظام میں تمام بڑے بزرگ قبیلے کے لوگ مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ایک خلیفہ کو چنتے ہیں، لیکن اسی دوران حضرت حسن کو بنو امیہ کے لوگوں نے صرف 6 مہینے کے اندر زہر دے کر شہید کر دیا۔ کوئی ایک شرط بھی معاویہ نے پوری نہیں کی۔ بنو امیہ اسی دوران اپنے ممبروں پر حضرت علی کو باغی اور خارجی قرار دے کر ان پر لعنت اور سب و شتم کرواتے تھے، حتیٰ کہ جمعے کے خطبے کے اندر بھی یہ الفاظ شامل تھے، جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کے اندر ختم کروایا۔ عجیب لوگ تھے، درود بھی پڑھتے تھے، سلام ہو تو محمد پر اور ان کی آل پر، اور ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کو کربلا کے اندر ذبح بھی کر دیا، اور یوں تلوار کے زور پر بیعت لے کر یزید شام کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اور اس نے خود کو مسلمان کہہ کر وہ کام کیے جو آج کے دور میں کافر بھی یا مسلمان کا سب سے بڑا دشمن بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جو سلوک بنو امیہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے، ان لوگوں نے دیکھا کہ جب کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کے اندر منافقت کر کے صرف اپنی خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نماز کا طریقہ تک بدل دیا، حج کے اندر لبیک اللہم لبیک تک پڑھنا بند کروا دیا۔ یہ لوگ جمعے کی نماز دوپہر 12 بجے شروع کر کے شام کو ختم کرتے، جو شخص بھی ان کی مخالفت کرتا اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتے۔ ان لوگوں کو اسلام، بنو ہاشم اور اچھائی سے چڑ تھی۔ جب معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کی، تو بڑے بڑے صحابہ نے حجاز مقدس کے اندر جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور حضرت حسن کی معاہدے کی وجہ سے انتظار کرتے رہے اور خاموش رہے۔ مگر جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے کہا بس بہت ہو گیا۔ شام اور عراق کے لوگ بھی اس سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو اگلا خلیفہ چن کر ان کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔
اور اسی لیے کوفے کے لوگوں نے کئی ہزار خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے کہ آپ یہاں پر کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے آپ کی سربراہی میں یزید کے خلاف لڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر آپ کو خبر کریں کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے۔ مسلم ابن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر آپ کو خط لکھا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، کوفہ کے لوگ واقعی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان بنو ہاشم اور جانثاروں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یزید کو خبر ملی تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا کہ انہیں وہیں پر روکے رکھے اور عبرتناک سزا دے۔ اب ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے تو بنو امیہ کے ناپاک یزید کی حکومت باقی نہ رہتی، اور ساتھ ساتھ اس خاندان یعنی بنو امیہ کی حکومت بھی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اس نے لشکر بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو بلا کر کربلا کے مقام پر روک لیا تاکہ وہ کوفے میں داخل نہ ہو سکے، اور ابن سعد کو، جو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس نے یزید کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی، کیونکہ اس کو رے کے علاقے کی حکمرانی کا لالچ دے کر یزید نے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کربلا کے اندر عبداللہ بن زیاد کی فوج بھی شامل تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس حکومت کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور کی بدترین طاقت کو تلوار کے زور پر مار لینا۔ اس کے بعد قیامت تک ہر آنے والا شخص یہی کرتا اور اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا۔ امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی، جس کا بھی دل کرتا تلوار اٹھا کر اپنی حکومت کو قائم کر لیتا، لیکن وہ کیونکہ حسین تھے اس لیے انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا جو ہم سب بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس واقعہ کا منظر ہم سب کی کانوں میں، جو بچپن سے سن سن کر ہمارے تصورات کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ کیا کچھ ظلم اور بربریت آل محمد کے ساتھ کر کے انہوں نے انہیں ذبح کر دیا۔ مگر کوفے کے لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایک دم سے تلوار اور موت کے خوف سے خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کربلا تک نہ آئے، ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب مشکل پڑنے پر نیوٹرل ہو گئے۔ یزید صرف ان 70 لوگوں کے گھرانے کو پکڑ کر قید بھی نہ کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اصلیت امت مسلمہ کو دکھائی۔ اصل میں یہ دین اور اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ سب دین کے لباس میں منافق ہیں جو حکومت کے بالکل حقدار نہیں۔ اسی لیے اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پیاسا تڑپایا، ایک ایک کو شہید کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی اور ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکائے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا اور اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا۔ یہ سارا واقعہ سن کر مدینے والوں کا دل تو جیسے پھٹ گیا۔ سب نے مدینے کے اندر تلوار پر زبردستی لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو اپنی 12,000 کی فوج کو مدینہ بھیجا اور واقعہ ہرا ہوا۔ جب اس 12,000 کی فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ 3 دن کے لیے ہر مسلمان کی مدینہ کے اندر جائیداد، اس کی عزت اور اس کے مال کو لوٹنا تمہارے لیے جائز ہے، تم جو چاہو وہ کرو۔ جس کے بعد 1,000 صحابہ کی بیٹیاں بغیر شادی کے حاملہ ہو گئیں، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اور اس کے بعد مکے کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنی فوج کے ذریعے کعبے پر پتھر اور آگ کے شعلے پھینکوائے، جس سے غلاف کعبہ بھی جل گیا اور اس کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ اس سب ظلم کی انتہا کی آپ کسی غیر مسلم سے بھی امید نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے ظالم کو ایسا پکڑا کہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا۔ پھر یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گئے۔ اس طرح پوری امت مسلمہ میں ایک خلیفہ بن گیا، یعنی اصل میں خلافت کے نظام کو پٹری سے اتارنے والے امیر معاویہ تھے، اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت صرف 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آئے گی،
جو کہ بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کی تھی۔ بنو امیہ نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود سے تاریخ پر پردہ ڈالا، اپنی خود کی من پسند تاریخ لکھوائی، لیکن ہم نے تاریخ کو حدیث مبارکہ اور قرآن ہی سے لینا ہے، نہ کہ کسی فرقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے شہداء کی قبروں پر جا کر ایک بار پھر سے نماز جنازہ ادا کی تو لوگوں سے اپنے خطبے کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے جنگ کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہداء کی قبروں پر یہ خطبہ اس لیے دیا تھا کہ لوگوں کو سبق ملے کہ انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت کے لالچ میں آ کر اپنی فتح کو شکست میں بدل دیا تھا، لیکن ہم لوگ دنیا داری میں آ کر ایسا نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر مروان کے کچھ لڑکے اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اس خطبے کے بعد صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی اپنی وفات تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد، تم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے سابقون الاولون، جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان لائے، اسلام قبول کیا اور ہر لمحے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ہر ایک جنگ کے اندر اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ شریک ہوئے۔ انہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں اعلیٰ درجے کے منافق، ایک صحابی اور منافق، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر یہاں ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میرے صحابہ کے اندر بھی منافق ہیں، مگر میں ان کے نام بتانا نہیں چاہ رہا، یہ راز کھل نہ جائے۔ مگر حذیفہ بن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بتا دیے تاکہ خلافت کے اندر ان لوگوں کے ناموں کو شامل نہ کیا جا سکے۔ اور تیسری کیٹیگری کے صحابہ وہ تھے جو کبھی اچھے کام کرتے تھے، کبھی برے۔ انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل سب صحابیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے جو صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمان ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جانیں، مال اور اولاد انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اصل صلح حدیبیہ کے بعد کوئی صحابہ ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو وہ بھی نیک صحابہ کے اندر شامل ہوگا۔ جیسا کہ ابو جہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری زندگی لڑتا رہا، اور ان کے بیٹے اکرمہ بھی فتح مکہ سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کر لڑتے رہے، فتح مکہ پر بھی بغاوت کی، لیکن پھر اس کے بعد اسلام لا کر خالد بن ولید کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور اسلام کے خاطر جنگ تبوک کے اندر اپنی جان پیش کر دی۔ حالانکہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے جو کہ جنگ بدر کے اندر جہنم واصل ہوا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک بار ابو سفیان اپنے قافلے کے اندر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، اسی دوران ان کی نظر 3 اصحابی رسول پر پڑی، یعنی حضرت بلال جو کہ حبشہ یعنی افریقہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی جو کہ ایران یعنی ایشیا سے تھے، اور صہیب رومی ایک جگہ پر تینوں موجود تھے۔ اپنے قافلے پر سوار ہو کر ان تینوں کو ابو سفیان نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اسلام لانے سے پہلے تو تم ہمارے غلام ہوا کرتے تھے، اور آج اسلام لانے کے بعد تمہیں یہ حیثیت ملی ہے جو کہ ایک سردار کو بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ سب منہ سے تو نہیں کہا، لیکن یہ سب ان کی نظریں کہہ رہی تھیں۔ ان تینوں اصحاب نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو غصے کے اندر کہا کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دشمن اسلام تیری جان بخش دی، ورنہ اصحاب رسول کی تلوار نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 محرم 61 ہجری کو جمعے کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ پریشانی کی حالت میں تھے۔ میں دیکھ کر تڑپ گیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ آپ کے ہاتھ کے اندر ایک شیشی تھی۔ ابن عباس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون کربلا سے جمع کر رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر گھبرا اٹھا اور دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور اسی دن یہ خبر سننے کو ملی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو یزید پوری دنیا کو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم لوگ کیا چیز ہو، دیکھو نوائس رسول نے میری بیعت کی ہے۔ اسے کھلا لائسنس مل جاتا خلافت اور بادشاہت میں بدلنے کا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ مثال بہتی دنیا تک قائم کی کہ گردن تو کٹ سکتی ہے پر ظالم کی حکومت کو چلنے نہیں دے سکتی، چاہے تعداد میں تم زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اصل اسلامی تاریخ یہ ہے جو صحیح احادیث اور قرآن سے ثابت ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان سے بھی کسی کو ہدایت نہ ملے اور حقیقت کا پتہ نہ چلے تو تب تو آسمان سے کوئی فرشتہ بھی آ کر اسے قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہم کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب معاملہ ان کے اللہ کے سپرد ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم احادیث مبارکہ کو دنیا سے چھپا کر خیانت نہیں کر سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت 3 سال کی تھی، جس کے اندر 21 سال ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے۔ جنگ بدر میں تو کہیں قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سردار کے طور پر اور سپہ سالار کے طور پر، یعنی دونوں کی لیڈ کرتے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف۔ اس کے بعد ان کے بیٹے معاویہ ساری زندگی حضرت علی سے لڑتے رہے، ایک دن بھی خلافت کے نظام کو انہوں نے سکون سے نہیں چلنے دیا۔ یہ تھی ساری کہانی جو آج تک بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کر گئے تھے کہ میری سنت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اور فرقوں کے اندر نہ بٹ جانا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، لیکن امت نے اس کا بالکل الٹ کر کے دکھایا۔ سنی نے قرآن کو پکڑا، اس کی تعویل کر کے مزید فرقے بنائے، شیعہ نے اہل بیت کی محبت لی اور قرآن کو بعد میں رکھا۔ آج کے دور میں جو ماتم کے نام پر دین پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، یا یہ کوئی ایسی تعلیمات ہیں جو ہم غیر مسلم کو پیش کر کے اسلام سے متاثر کرتے ہیں؟ یہ سراسر بدعت اور گمراہیاں ہیں۔ یہ اہل تشیع دراصل آج وہ شیعہ ہیں ہی نہیں جو کہ خود کو شیعان علی کہتے تھے، کیونکہ یہ تو خود بنو امیہ کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو گالیاں دے کر یاد کریں کس کا طریقہ تھا، یہ شیعان علی کا طریقہ نہیں تھا بلکہ یزیدیوں کا تھا۔ دین میں اس طرح کی بدعات کو شامل کرنا اور صحابہ کرام کا بغض رکھنا۔ امام زین العابدین جن کی زندگی کے اندر کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور واقعہ کربلا کے بعد وہ تقریباً 40 سال تک زندہ رہے تھے، یعنی 40 مرتبہ 10 محرم الحرام ان کی زندگی میں آیا، لیکن امام زین العابدین جو کہ امام حسین کے بیٹے تھے، کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کا گھوڑا نکالا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں 10 محرم کو ایک بار بھی ماتم کیا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں 10 محرم کو چھریاں ماری؟ اگر امام زین العابدین نے اپنے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو محرم کے اندر جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کس کے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو امام زین العابدین سے بھی زیادہ غم ہے؟ ایک بار یہ سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایک بار ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت عطا فرمائے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ہمت دے، چاہے وہ تعداد کے اندر جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور حق بات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔